السلام علیکم ویورس، ناول 7 ایپیسوڈ نمبر 10۔ دیکھو یہ لو پیسے اور پلیز تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ زارا نے ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی منت کی۔ ارے زارا ڈارلنگ، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مطلب ہم سے ہوشیاری جانتی نہیں ہو کیا؟ اگر یہ تصویریں تمہارے ہم نے آگے پہنچا دی تو تمہیں کتنا نقصان ہوگا۔ ذرا سوچو، یہ تصویریں اگر میں نے تمہارے باپ یا تمہارے بھائی کو دے دیں وہ تو تمہارا قتل ہی کر دیں گے۔ ایسے کیسز میں کوئی یہ دیکھنے کی غلطی نہیں کرتا کہ تصویر اصلی ہے یا فیک، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم نے ہم سے جھوٹ بولا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے صرف 50,000 مانگے ہم نے تم سے، لیکن اب تمہیں ان تصویروں کو ہم سے ڈیلیٹ کروانے کے لیے تمہیں ہمیں 1,00,000 روپے دینا ہوں گے۔ آخر تم نے ہم سے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، یہ تو میں نے احساس سے لیے ہوئے ہیں۔ دیکھو میرے پاس اور بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، میں نے ان کا بہت مشکل سے انتظام کیا ہے۔ پلیز تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ زارا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ پہلے کالج میں ہونے والی پارٹی میں زارا نے بہت ساری تصویریں بنوائی تھیں، لیکن اسے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا ان تصویروں کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ کچھ بےہودہ قسم کی تصویروں پر زارا کی جھوٹی فوٹوز لگا کر اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور یہ کرنے والے کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کی کلاس کے 2 لڑکے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھی۔ پہلے تم لوگوں نے 20,000 کا کہا تھا، جس کا انتظام میں نے بہت مشکل سے کیا تھا۔ پھر تم نے 50,000 مانگے، وہ بھی میں نے جیسے تیسے کر کے دے دیے۔ اب پلیز تصویریں ڈیلیٹ کر دو، میرے پاس مزید کوئی پیسے نہیں ہیں، زارا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، لیکن سامنے کھڑے دونوں لڑکے اس کی حالت پر ہنسے جا رہے تھے۔ ایسے کیسے بس کر دیں؟ تم تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہو، ایسے ہی تھوڑی نہیں جانے دیں گے۔ ابھی تو یہ شروعات۔ شٹاخ! اس کے الفاظ اپنے منہ میں ادھورے رہ گئے جب شام نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ کون سی شروعات؟ ہاں، کس بات کی شروعات؟ تیرے اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں؟ بے غیرت انسان! تم جاؤ یہاں سے! اس نے ایک اور زوردار تھپڑ اس لڑکے کو مارتے ہوئے زارا کو جانے کا اشارہ کیا۔ لیکن سر، میری فوٹوز! میں نے کہا جاؤ یہاں سے! شام نے غصے سے کوٹتے ہوئے کہا تو وہ نظر جھکا گئی، پھر فوراً وہاں سے اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔ احساس کو آتے ہی بابا نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ فوراً ہی چینج کر کے سب سے پہلے بابا کے کمرے میں چلی گئی۔ ماما تو گھر پر نہیں تھی، روز کی آنٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ انہیں دیکھنے چلی گئی تھی۔ آ بیٹا، اندر آ جا! اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بابا نے مسکراتے ہوئے اسے اندر بلایا۔ جی بابا، آپ نے بلایا مجھے؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ کام تھا، ان پیپرز پر سائن کر دے، بڑی ضروری کاغذات ہیں تیرے، سائن چاہیے تھے ان پر۔ بابا نے پیپر سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بابا، یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ بیوٹیشین کلاس کا ایڈمیشن فارم۔ اس نے پیپر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیپر پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی۔ ہاں بیٹا، تم نے کہا تھا نا بیوٹیشین کا کورس کرنا چاہتی ہو، اس کے پیپرز لینے گیا تھا میں۔ بس جلدی سے ان پر سائن کر دے تاکہ میں جمع کرواؤں، پھر جلدی سے ہی تیرے پیپرز شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد گھر پر فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے تو کچھ سیکھ لے۔ ویسے بھی تو لڑکیاں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا یہ کورس کرنے کا۔ رحمان نے پینسل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر سائن کرتی، کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے سامنے عائشہ کو کھڑا دیکھ کر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ماما، بابا بیوٹیشین کورس کے پیپرز لائے ہیں، میں وہی سائن کر رہی تھی، ایسا اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، لیکن عائشہ اس کے ہاتھوں سے پیپرز لے کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ ماما، آپ نے یہ کیا کیا؟ احساس اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ وہ غصے سے رحمان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل صحیح کیا میں نے احساس، یہ پیپر کسی بیوٹیشین کورس کے نہیں، تیرے اور ذابق کے طلاق کے ہیں۔ تیرے بیوٹیشین کورس کے نام پر جو صرف تیرے بابا دکھاوے کے لیے لائے ہیں، یہ دھوکے سے تمہاری اور ذابق کی طلاق کروانا چاہتے ہیں۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ عائشہ نے رحمان صاحب کو گھورتے ہوئے احساس کو ساری بات بتائی تو وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ہاں تو کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ ایک اچھی زندگی کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اب کیا ساری زندگی میں اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو باندھ دوں، جس کا اپنا نہ کوئی بھروسہ ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کا؟ مجھے میری بیٹی کے لیے ایک ایسا انسان چاہیے جو اسے ہمیشہ خوش رکھے، ہر حالات میں اس کے ساتھ رہے، پیسے دولت کسی چیز کی کمی نہ ہو میری بیٹی کو۔ رحمان بنا شرمندہ ہوتے ہوئے بولے۔ لیکن اب کیوں رحمان؟ اب تو وہ آپ سے سب کچھ دینے کو تیار ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی آخری نشانی تک آپ کے نام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر نہیں چاہیے مجھے اب چھوٹا سا گھر، اب تو میں حویلی لوں گا، حویلی۔ رضوان مرزا کو میری بیٹی پسند آ گئی ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ رضوان مرزا کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، ارے مہارانی بنا کر رکھے گا میری بیٹی کو، اور کہاں ہم اس ذابق کے پیچھے پڑے ہیں۔ رحمان صاحب ابھی نہ جانے کیا کیا اور کہتے تھے۔ عائشہ نے موبائل نکالتے ہوئے ذابق کا نمبر ملایا۔ وہ بہت کم اسے فون کیا کرتی تھی۔ عائشہ کا فون آتا دیکھ کر ذابق مسکرایا۔ السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ ذابق نے سارا کام کاج چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے عائشہ کا فون اٹھایا۔ ذابق، آ کر اپنی امانت لے جاؤ ابھی اور اسی وقت، میں احساس کی رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے امی جان؟ اس کی بات سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے جو کہا ہے تم کرو، عائشہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ وہ حیرانگی سے اپنے فون کو دیکھنے لگا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی عائشہ، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتی ہو تم؟ رحمان غصے سے بولے۔ زیادتی اس کے ساتھ تب ہوگی جب میں ذابق کے ساتھ دھوکے سے اس کی طلاق کروا دوں، نہ تو میں ایسا کروں گی اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گی۔ تھوڑی دیر میں ذابق یہاں آنے والا ہے، بہتر ہوگا اچھے باپ کی طرح اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں، ورنہ احساس ویسے بھی اس کے نکاح میں ہے،
وہ اسے لے جانے کا حق رکھتا ہے۔ عائشہ اس کے غصے سے ڈٹے بغیر بولی اور احساس کا ہاتھ تھام کر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ احساس بہت عجیب سی کشمکش میں تھی۔ ایک طرف اس کا باپ تھا، دوسری طرف اس کا شوہر۔ وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس رشتے میں اپنے والدین، ماں باپ دونوں کی رضامندی چاہتی تھی۔ بابا ماما دور کمرے میں لڑ رہے تھے، جبکہ ماما نے اسے کمرے میں بھیجتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جا کر تم تیاری کرو، میں تمہیں ایک دلہن کی طرح اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ ماما کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج وہ اپنے ماں باپ کی لڑائی کی وجہ بن گئی تھی۔ اس کا باپ چند پیسوں کے لیے اس کی زندگی مشکل میں ڈالنے کو تیار تھا۔ وہ آدمی احساس کے باپ کو گاڑی، بنگلہ اور نہ جانے کیا کیا دینے کا وعدہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے لالچ میں آتے ہوئے اس کی شادی اس کے ساتھ کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس رخصتی میں اس کے باپ کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن اس کی ماں اسے دلہن کی طرح رخصت کرنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں سامان پیک کرنے کے بعد تیاری کر رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ یقیناً وہ آ چکا تھا۔ اس میں کوئی بہت شوق تیاری نہ کی تھی، بس سادہ سا سرخ رنگ کا سوٹ پہنا تھا، جس کے ساتھ ایک کافی بھاری کام جالی کا دوپٹہ تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر خاموشی سے باہر چلی آئی۔ میں اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا، وہ غصے سے آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ آپ روکیں گے مجھے؟ وہ گھورتے ہوئے بولا، جسے کہہ رہا ہو کہ اگر دم ہے تو روک لو۔ وہ میری بیوی ہے، اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی طاقت اسے مجھ سے یہاں سے لے جانے سے نہیں روک سکتی۔ پلیز راستے سے ہٹیں، میں بہت ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ کی فضول بحث اور تکرار میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ امی جان احساس کو بلائیں۔ وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے بولا، ایک کے بغیر تم اس کی بیٹی کی رخصتی کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ وہ غصے سے بولے، اگر باپ اپنی بیٹی کا سودا کرنے پر آ جائے تو ایک ماں حق رکھتی ہے اپنی بیٹی کی زندگی کا بہتر فیصلہ کرنے کا۔ عائشہ اس کے سامنے ڈال بن کر کھڑی ہو گئی۔ احساس کو یہاں سے لے جاؤ، وہ ضابط کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یقین کریں مجھے آپ کی اجازت کے علاوہ کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ وہ ایک نظر رحمان صاحب کو گھورتا ہوا کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی احساس باہر آئی۔ سادہ سے سرخ چوڑے میں جالی کا دوپٹہ سیٹ کیے وہ دلہن تو نہیں، لیکن دلہن سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی، جیسے ضابط نے سوچا تھا۔ بالکل سادہ سی، بنا کسی آرائش کے وہ قیامت ڈال رہی تھی۔ ضابط نے مسکرا کر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر عائشہ کے سامنے لے آیا۔ اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ رحمان صاحب اپنی ہر کوشش کو ناکام ہوتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ آنسو بہاتی اپنی ماں کی دعاؤں کے سہارے ضابط کے کندھے کا سہارا لیتے رخصت ہو چکی تھی۔ آج وہ بے انتہا خوش تھا اور اپنی یہ خوشی وہ احساس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن احساس کو اس قدر اداس دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ بول پایا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کو دیکھتا جہاں باپ کا ساتھ نہ پانے کا غم تھا۔ وہ بھی اس کے درد میں برابر کا شریک تھا، وہ بھی اس کے اپنے تھے۔ بے شک دولت ان کے لیے ہی صحیح، لیکن رحمان نے ایک باپ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا اور احساس کے والد ہونے کی وجہ سے وہ انہیں اپنے والد کے مقام پر رکھتا تھا، لیکن ان سے اسے یہ امید نہ تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کریں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس نے بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا تھا۔ وہ رحمان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے گیا اور اپنے احساس کو اپنے ساتھ لے آیا، بنا کسی سے کچھ کہے۔ وہ رحمان صاحب سے بالکل ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے راستے میں آئے، جس کی وجہ سے وہ کچھ